بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا آمین ثم آمین۔ تو آج کی کلاس علامہ صاحب کے ساتھ شروع کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اب تک ہم نے قبلہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ کے کلام عالی شان کا جتنا مطالعہ کیا ہے، جتنا ناقص عقل نے سمجھا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کا سارا کلام، ہر موضوع، ہر سخن، یعنی آپ کی ہر تحریر اور تقریر مفاہیم قرآن و حدیث کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ در حقیقت یہ سب عطائے الہی ہی کی مرہون منت ہے۔ ہمارا علم نا تمام، ہماری عقل خام، ہمارا شعور ناکام، ہماری عقل و فہم اسے سمجھنے سے آ رہی ہے۔ اہل علم و بصیرت، صاحب نور و شعور، ماہر عربی ہی اس کی صحیح معنوں میں خدا کشائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خدا داد تمام تر علمی، فکری، فنی اور روحانی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مفاہیم قرآن و حدیث کو پنجابی زبان میں آسان فہم میں ہر خاص و عام کے لیے بڑی محبت اور مہارت سے سچے سچے سخنوں میں ڈھال کر قلم بند کر دیا ہے۔ ایسے کلام کا ادراک ہماری عقل و فہم اور ہماری سوچ و اپروچ سے بالاتر ہے۔ ایسے میں اسی لیے ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آپ کے ہر موضوع کو بزبان قرآن، بزبان میاں صاحب یعنی بکلام میاں صاحب پیش کیا جائے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اس پراز حکمت گنج عرفان و معرفت کے بحر بے کنار میں نہ تو ہر کوئی غوطہ زنی کر سکتا ہے اور نہ ہی مطلوبہ موتیوں یعنی سخنوں کو تلاش کر سکتا ہے۔ اس کا مکمل احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ بہرحال بفضل تعالیٰ حتی المقدور کوشش کریں گے کہ چند اشعار جو آیات قرآنی کا مفہوم ظاہر کرتے ہیں وہ انشاءاللہ عوام الناس کے سامنے رکھیں گے۔ بہرحال نہایت ہی مختصر کر کے بفضل تعالیٰ جد امجد پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی تصدق اور تصرف سے اپنی بساط کے مطابق حتی المقدور بطور نمونہ چند سخن پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ آپ نے جو ترجمانی اس کی فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سر نامے دا نام اسے دا جو دیندا انعامہ، روز بروز پچاوے روزی کیا خاصاں کیا آماں، یعنی شروع اللہ کے نام سے، میری تحریر و تقریر، میرے ہر بول ہر سخن کا آغاز اسی صاحب انعام کے نام سے ہوتا ہے جو مالک، خالق اور رازق ہے کل عالم کا۔ آگے پھر بسم اللہ کا ہی ترجمہ دو اشعار میں رکھیں سامنے ہیں تو بہت زیادہ، لیکن چند ایک۔ سر نامے دا نام اسے دا کیتا کارج جس نے، کن اودی دا کوئی نہ واقف پیت لبے سب کس نے، کہ یعنی ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو تخلیق کار کائنات ہے، اس کی کن کے راز کو آج تک نہ کوئی جان سکا اور نہ پہچان سکا۔ تو آگے اسی میں یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اول صفت ثنار رب دی شکر الحمد لکھائیے، کرم ادے دی حد نہ کائی رحمت انت نہ پائیے۔ یہ دو اس کے معنی مفہوم آ جاتے ہیں بسم اللہ شریف کے۔ آگے آ جاتا ہے کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کا یہ ترجمہ آپ فرماتے ہیں کہ کنا باجوں سننے والا تکدا ہے بن نینا، باج زبان کلام کریندا نہ اس پائی پینا۔ یہ مختصر کر کے آج مختصر ترجمہ کریں گے، اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کریں گے پوری کی پوری ایک اس پہ شعر پہ ان کا نا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہے۔ تو میاں صاحب نے اس کا ترجمہ کیسے کیا ہے کہ رب تکبر پاوے نہ ہی چور کرے مغروراں، جادوگر اسمان چروکا لا چکا کئی اوراں۔ تو ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس ول نال حکارت تکیے کر کے کبر اندر دا، چاہے تے وس پاوے اس دے لاڈ کی زورا وردہ۔ تو آگے ایک جگہ ہے کہ فربکم اعلم بمن ہوا اہدی سبیلا، پس تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پہ گامزن ہے۔ تو میاں صاحب اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حالاں اندر کرو نہ حجت پلی نصیحت پائی، حال محباں دا رب معلوم ہور کی جانے کائی، کہ جو جس حال میں ہے اس پہ بلا جواز تنقید نہ کریں، یہ رب اور اس کا معاملہ ہے۔ تو آگے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جگہ کہ
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عشق کارن آدم کیتا میرم یار یگانا آہ ملک عبادت جوگے کی حاجت انسانا. بقول علامہ رحمۃ اللہ کہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. تو ایک جگہ پھر ہے کہ کل من علیہا فان، جی اس کا میاں صاحب فرماتے ہیں جیون جیون جھوٹا نامہ موت کھلی سر اتے لکھ کروڑ تیرے تھی سونے خاک اندر ڈل ستے. تو جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ تو مشت نمونہ خروار دیگ میں سے چند دانے ہیں. اگر غور و فکر کریں تو آپ کا ہر سخن ترجمان قرآن یعنی مفاہیم قرآن ہے. اللہ کریم ہمیں اسے پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کو اگر منظور ہوا تو جیسے نعت نبی پہ علامہ صاحب نے پہلے بھی پوری سیریز کی تھی، اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم ان قرآنی دعاؤں کے اوپر بھی اور اس کے اوپر انشاءاللہ میں کریں گے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم عارف کامل حضور میاں محمد بخش قدس سرہ العزیز آپ کے آستانہ کرم کے جوار میں بیٹھ کر آپ کے آفاقی کلام اور پھر اس کلام میں جو قرآنی استعارات ہیں، قرآنی حکمتیں پنہا ہیں اور قرآنی مفاہیم ہیں، اور پھر جو چشمہ قرآن سے اللہ نے آپ کو حظ وافر عطا کیا، اس کے حوالہ سے قبلہ مائی صاحبہ بسط اللہ ظلالہا آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا، ایک شعر میں بسم اللہ شریف کی اہمیت پر، ایک میں توحید باری تعالیٰ پر، اور ایک شعر میں کبر، تکبر، نخوت اور خود ستائشی کی مذمت پر سرکار نے جو ارشاد فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر وہ کام جس کا آغاز اللہ کے نام سے نہ ہو وہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا. حضور میاں محمد بخش رحمہ اللہ تعالی آپ نے بسم اللہ کی اہمیت، بسم اللہ کی افادیت، بسم اللہ کی عظمت کا ذکر فرمایا. یہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کی وہ آیت ہے کہ جو ہر امت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی، اور سرکار نے اپنے کلام میں اس کی اہمیت کو بیان کیا کہ انسان منزل آشنا اسی وقت ہوتا ہے، انسان منزل پر اسی وقت پہنچ سکتا ہے، انسان کوششوں کے جتنے بھی گھوڑے دوڑا لے اسی وقت ساحل آشنا ہوگا جب اس کے کام کی شروعات اللہ کے نام سے ہوگی. اس کے بعد حضور میاں صاحب علیہ رحمہ نے توحید پر جو سورہ اخلاص سے مقتبس اور مستنیر روشنی ملی، اس کے حوالہ سے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا کہ کارساز حقیقی، فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی وہ خالق کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو عطا کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی زمین کی سختی سے رزق پیدا کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی نعمت پیدا کرنے والا ہے. چنانچہ قرآن کہتا ہے سورہ نحل سورت نمبر 16 کی آیت نمبر 66 ہے، ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ آپ نے ان جانوروں پر غور نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے
ان جانوروں کے تھنوں سے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، من بین فرث و دم، وہ دودھ گوبر اور خون کے درمیان سے آتا ہے، دیکھو اس میں گوبر کی سمیل بھی نہیں، اس میں خون کی رنگت بھی نہیں، سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے۔ تو یہ ایک ذات، مؤثر ذات ہے جو جانوروں کے دودھ سے اعلیٰ خوراک انسانوں کے لیے بنا رہی ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے افرأیتم الماء، سورہ واقعہ سورۃ نمبر 56 کی آیت نمبر 62 سے 72 تک مضمون ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ اس پانی پر غور کریں جسے تم پیتے ہو، یہ تم نے اتارا یا ہم نے اتارا؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہتے تو آگ کا شعلہ بنا دیتے۔ تو فرمایا حضور سرکار میاں صاحب فرماتے ہیں کہ کار ساز حقیقی رب کی ذات ہے، فاعل حقیقی رب کی ذات ہے، مؤثر حقیقی رب کی ذات ہے۔ اور پھر آپ کے جو اگلے اشعار ہیں جس میں آپ نے خود ستائشی سے منع کیا، تکبر، رعونت، کبر، نخوت سے منع کیا، انانیت سے منع کیا، نفس پسندی سے منع کیا، اور تکبر کی خاردار وادیوں سے اپنے دامن کو بچانے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ کے کلام کی روشنی میں سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 49، اس میں مضمون ہے، قرآن کہتا ہے الم تری الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، کہ لوگوں کو نہیں دیکھا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے سوسائٹی میں بعض لوگ، ان کے اندر تقوی کا تکبر ہوتا ہے، نیکی کا تکبر ہوتا ہے، اور اگر کوئی تھوڑا بہت کبھی اللہ تعالیٰ اس کو سجدے کی توفیق دے تو وہ دوسروں کو انسان سمجھنے سے بھی گریزاں ہوتا ہے، اور وہ اپنی جو نیکی کے تکبر میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید میں اللہ کا پسندیدہ ہوں۔ قرآن حکیم نے سورہ والنجم سورۃ نمبر 53 کی آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو نیک نہ کہا کرو، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون نیک ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ کے پاس کوئی آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا محبوب و مقرب بندہ بن جاؤں، تو مجھے کوئی وظیفہ ارشاد کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو نیک ہے تو اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں کرنا، اس پر ناز نہیں کرنا، اس پر فخر نہیں کرنا، اور تیرے سامنے اگر کوئی گناہگار ہے تو اس سے نفرت نہیں کرنی، کیونکہ ممکن ہے کل وہ نیک ہو جائے اور تو گناہگار بن جائے۔ تو یہ حضور میاں صاحب علیہ رحمہ نے تہذیب نفس کے لیے، تکمیل اخلاق کے لیے، بالغی روح کے لیے، پاکیزگی سوچ کے لیے ایک پیغام دیا کہ اپنے آپ کو تکبر سے بھی، رعونت سے بھی، کبر سے بھی، نخوت سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کے چشمہ فیض سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔